مدینہ شریف وہ پاکیزہ سرزمین جہاں سکون، برکت اور رحمت کا بصیرہ ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے اور جہاں قیامت تک اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہاں کی خاک بھی متبرک، یہاں کی گلیاں بھی جنت کے باغات کی خوشبو رکھتی ہیں۔ جو یہاں ایک بار آتا ہے وہ یہاں کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو یہاں دفن ہو جائے وہ گویا جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک خاص نیت کے ساتھ مدینہ شریف جائیں تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ پانے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خاص نیت بتائیں گے جو آپ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا سکتی ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مدینہ میں رمضان گزارنے اور جمع ادا کرنے کا وہ روح پرور انعام جو آپ کے ایمان کو جلا بخش دے گا، اور وہ ایک خاص مجرب عمل جو ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، دعاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ کی رحمتیں آپ پر برسا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل میں مدینہ کی محبت مزید بڑھا دے گی۔ حیرت انگیز راز، ایمان افروز انکشافات اور ایسے روحانی حقائق جو عاشقان رسول کے دل کو مہکا دیں گے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کا دل صرف ایک ہی دعا کرے گا، یا اللہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ۔ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طیبہ اور طابہ کے ناموں سے نوازا، جہاں ایمان کے چراغ روشن ہوئے اور جہاں ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں تورات میں 11 نام مذکور ہیں۔ یہ شہر اسلام کا گنبد، ایمان کا گھر، ہجرت کی زمین اور حلال و حرام کے احکام نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری آرام گاہ کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، ساری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھے اپنی قبر بنانا پسند ہو سوائے مدینہ منورہ کے۔ اللہ اکبر! مدینہ کی عظمت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے جس کی خاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا اسی مٹی سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بھی پیدا کیا گیا، اور پھر اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی میں اس کی دفین ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پیغمبر کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اللہ! مدینہ کی خاک، وہی خاک جس میں سب سے برگزیدہ ہستیاں آرام فرما ہیں، وہی خاک جسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچھونا بنایا۔ بھلا اس خاک سے زیادہ مقدس اور مبارک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا کوئی بھی ٹکڑا مدینہ منورہ سے زیادہ محبوب نہیں، کوئی بھی جگہ مدینہ منورہ سے زیادہ محترم و مکرم نہیں۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا کی جس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رب قدوس، تو نے مجھے اس زمین سے ہجرت کا حکم دیا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، اب مجھے وہاں ٹھہرا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ الفاظ، یہ دعا، اس میں کتنی محبت ہے! اس سے بڑھ کر مدینہ کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا اعلان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے مدینہ کو دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم بنا دیا۔ پھر دعا کی، اے اللہ، میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ یہ کیسی مبارک سرزمین ہے جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ مکہ اور مدینہ دونوں اللہ کے محبوب ترین مقامات، کیا سعادت کی جگہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، مکہ میں جو برکت رکھی ہے مدینہ کو اس سے دوگنی برکت عطا فرما۔
اللہم اجعل بالمدینتی ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے محبت بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اتنا محبوب تھا کہ جب کسی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو خوشی سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ یہاں تک کہ مدینہ کی خاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ اگر چہرہ مبارک پر گرد و غبار لگ جاتا تو اسے جھاڑتے نہیں تھے، اور جب کسی صحابی کو مٹی کی وجہ سے چہرہ یا سر ڈھانپتے دیکھتے تو فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، حتیٰ کہ جزام اور برس جیسے موذی امراض کے لیے بھی۔ اللہ اللہ، کیسی مبارک خاک ہے مدینہ کی، وہ خاک جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تر تھی، وہ خاک جس میں دنیا بھر کی شفا رکھی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حاضرین میں سے کسی نے مدینہ منورہ کے غبار سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کے غبار میں شفا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی مبارک خاک، کیسا مقدس غبار۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ کا غبار کور جلدی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ارض مقدس جہاں پہنچتے ہی دلوں کے روحانی امراض دور ہو جاتے ہیں، جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کو دم فرماتے تو اپنے مقدس کلام کے ساتھ مدینہ کی خاک پاک بھی شامل کر لیتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو زخم لگتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھ کر ان الفاظ کے ساتھ جھاڑ پھونک فرماتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ اکبر، مدینہ کی مٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور رب العالمین کی رحمت، کیسا شفا بخش نسخہ ہے یہ۔ کیا ہم بھی مدینہ کی اس خاک مقدس سے وہی عقیدت رکھتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ اللہ، کیسا مبارک شہر، کیسی مقدس خاک، وہ خاک جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، وہ خاک جس میں نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی امراض کا علاج بھی پوشیدہ ہے۔ مدینہ کی گلیوں کی مٹی، اس کی فضاؤں کی مہک، اس کے ریگزاروں کی برکت، سب کچھ سراسر رحمت ہے۔ کیا ہم اس مبارک خاک کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ مدینہ ہر عاشق رسول کا خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ میری زیارت کرے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ جو آپ کو دنیا میں دیکھے یا بعد از وصال روزی انور پر حاضری دے، دونوں برابر۔ یہی تو مدینہ کی عظمت ہے، یہی تو محبوب خدا کی شان ہے، جو آج بھی اپنے دیوانوں کو وہی قربت عطا فرماتے ہیں جو زندگی میں حاصل تھی۔ کیا سعادت ہے، کیا شرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اللہ اللہ، کیسی عظیم بشارت۔ قیامت کا وہ ہولناک دن جب ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، ہر طرف خوف کی لہر ہوگی، لیکن جو مدینہ کی حاضری خالص نیت سے دے گا وہ رسول اکرم کے پڑوس میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے سفارشی ہوں گے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے پہلے جنہیں میری شفاعت کا شرف حاصل ہوگا وہ مدینہ طیبہ کے خوشبخت لوگ ہوں گے۔ ان کے بعد اہل مکہ اور طائف والوں کی شفاعت کی جائے گی۔ مدینہ کے باسی وہ خوش نصیب لوگ جو سب سے پہلے شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی اس بابرکت شہر کی عظمت کو دل سے محسوس کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں فوت ہوا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے امن والے لوگوں میں اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ، کیسی خوشخبری۔ وہ دن جب ہر شخص خوف و گھبراہٹ میں ہوگا، لیکن جو اس مقدس سرزمین میں دنیا سے گیا وہ امن و سکون میں ہوگا۔
اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اس کی شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں موت اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، کیا ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں یہ نصیب ہو۔ کیا ہم نے کبھی تمنا کی، کیا ہم نے کبھی اس برکت کو پانے کی دعا کی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حج کے برابر۔ اللہ کیسی عظیم سعادت، کیسا بے مثال اجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ میں رمضان گزارنا دیگر شہروں میں رمضان گزارنے سے 1000 گنا بہتر ہے، یعنی اس مقدس شہر میں گزارا گیا ایک ایک لمحہ 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وہی شہر جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، وہی شہر جہاں عبادت کی لذت ہی اور ہے۔ مدینہ میں جمع ادا کرنا دیگر شہروں کے جمع سے 1000 گنا افضل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مبارک گھڑیاں جب مدینہ کی مسجدوں میں اذان گونجتی ہے، وہ نورانی لمحے جب روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کر اللہ کی حمد اور درود کی صدا بلند ہوتی ہے، کیا ہم نے کبھی تمنا کی کہ ہم بھی ان سعادتوں میں شامل ہوں، کہ ہماری نمازیں بھی مدینہ کی خاک کو نصیب ہوں؟ یہی وہ مدینہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں، جس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ دوستو، دجال کے خروج کے وقت مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا خوف مدینہ والوں پر نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا خلاصی والا دن، تمہیں کیا معلوم خلاصی والا دن کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا دجال نکلے گا، وہ احد پہاڑ پر چڑھے گا، مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف بڑھے گا، لیکن وہاں اسے راستے میں تلواریں سونتے ہوئے فرشتے ملیں گے۔ تب وہ مدینہ کے قریب دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، یعنی زلزلہ آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر منافق اور فاسق جو دل سے مدینہ کا نہ تھا دجال کی طرف نکل جائے گا۔ یہی ہے یوم الخلاص، یعنی خلاصی والا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ طاعون داخل ہوگا نہ دجال۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ مدینہ فرشتوں سے گھرا ہوا ہے، اس کے ہر راستے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہاں نہ طاعون آئے گا نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضی قدرت میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی ہر راستے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کا مکرمہ اور مدینہ منورہ کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کے سپرد کی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں جبل احد واقع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں جنت البقیع واقع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور ہزاروں صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ مدینہ وہ مقدس جگہ جہاں شور مچانا بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے حضور زور سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دوستو، جب روزہ اقدس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت نصیب ہو تو دلی عقیدت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں، نگاہیں جھکی ہوں، دل ادب سے لبریز ہو اور سلام پیش کرتے وقت خالص محبت و احترام کے جذبات سے سرشار ہوں۔ کوئی شور و غل نہ کریں، نہ بلند آواز میں کچھ پڑھیں، نہ زور سے بولیں، بلکہ خاموشی اور وقار کے ساتھ اس مقدس مقام پر کھڑے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ادب دیکھیے۔
جب وہ کسی قریبی جگہ سے کیل یا میخ ٹھونکنے کی آواز سنتے ہیں تو فوراً رکوانے کے لیے کسی کو بھیج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کبھار بڑے لکڑی کے تختے یا ستون بنوانے لگے تو کاریگروں کو سختی سے تاکید کی کہ یہ کام شہر کے باہر بقیع کے علاقے میں کرو تاکہ لکڑی کاٹنے اور بنانے کی آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ادب ملاحظہ کیجیے۔ جب دو اشخاص کو روز اقدس کے قریب اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا تو سخت ناراضی کا اظہار کیا اور انہیں ڈانٹ دیا۔ سوچیں کیسا بے مثال ادب تھا۔ کیا ہم اس درجے کی محبت و احترام کا تصور بھی کر سکتے ہیں جن کے عشق میں صحابہ کرام نے اتنی احتیاط برتی؟ ہم کیسے بے پرواہی برت سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی یہ سلیقہ، یہ ادب اور یہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر پہلے یہ مکمل آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ دل کی سچائی اور محبت کے ساتھ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد، تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے شخص، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور تیری ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بے شمار لوگوں کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کسی حاجت کے طلبگار ہیں، تو یقین کامل کے ساتھ اسے آزمائیں اور اللہ کے کرم کے نظارے دیکھیں۔ مدینہ جہاں موت بھی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے موت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں نصیب فرما۔ مدینہ منورہ کی عظمت ناقابل بیان ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر عاشق رسول کی روح سکون پاتی ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں ہر لمحہ برستی ہیں اور جہاں کا ہر ذرہ مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، میری خواب گاہ ہے، اور قیامت کے دن یہی سے میرا اٹھنا ہوگا۔ اللہ اللہ، کیسی مبارک زمین، وہ جگہ جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ جہاں سے قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا لہٰذا میری امت پر میرے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت لازم ہے، بشرطی کہ وہ کبائر بڑے گناہوں سے بچیں، تو جس نے ان کے حقوق کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع بنوں گا، اور جس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی اس کو دوزخ میں پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی سخت وعید۔ مدینہ کے باسیوں کے حقوق ادا کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ سب کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا حصہ ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے اس کے لیے کیسا ہولناک انجام ہے۔ کیا ہم اس مقام اور اس کے مکینوں کی عزت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والوں کو ستانے اور تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے میرے اللہ، جو میرے شہر و میرے شہر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے فوراً ہلاک کر دے۔ اللہم من ارادنی و اہل بلدی بسوء فاجل ہلاکہ۔ مدینہ وہ مقدس شہر ہے جس سے محبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہاں کے رہنے والوں کو ایذا دینا، انہیں ستانا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی مدینہ والوں کے خلاف برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو آگ میں پگھلا دے گا۔ مدینہ وہ مقدس شہر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبت کی۔ یہاں کے باسیوں کو ستانا، ان کے خلاف برائی کا ارادہ کرنا، در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برا کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا لہٰذا میری امت پر میرے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت لازم ہے، یعنی مدینہ کے باسیوں کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ امت پر فرض ہے۔
اور جو مدینہ والوں سے محبت کرے وہ گویا خود نبی کریم سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہم اس مبارک فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ وہی مدینہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جہاں آپ کے جان نثار صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور جہاں آپ کی محبتوں کی خوشبو آج بھی فضاؤں میں بسی ہوئی ہے۔ یہی وہ مبارک سرزمین تھی جسے آپ نے اپنے دل کی دھڑکن بنایا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ ہمیشہ کے لیے آرام فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خالص نیت کے ساتھ میری زیارت کا ارادہ کرے وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب زمین کے مختلف علاقے فتح ہوں گے، لوگ وہاں جائیں گے، خوشحالی اور آسودگی پائیں گے۔ وہ حج یا عمرہ کے دوران مدینہ میں رہنے والوں کے پاس سے گزریں گے اور کہیں گے، تم یہاں کی سختی اور بھوک کیوں برداشت کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر کچھ وہی رہیں گے، مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جو یہاں صبر کے ساتھ قیام کرے گا، یہاں کی سختیوں اور آزمائشوں کو جھیلتا رہے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ یہی مدینہ کی شان ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت مدینہ میں آئے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی یہی دعا فرمائی، یا اللہ میری موت مدینہ میں ہو۔ مدینہ وہ مقدس شہر جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، مدینہ شریف، وہ شہر جس کی گلیاں، جس کی ہوائیں، جس کی فضائیں عاشقان رسول کے دلوں کو مہکا دیتی ہیں، وہ جگہ جہاں سکون بھی ہے، شفا بھی، اور اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو اور آپ پر اللہ کی خاص رحمتوں کی بارش ہو، تو اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو ضرور اپنائیں، مدینہ شریف کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں مدینہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔